بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالسمیع خان اور آپ دیکھ رہے پاک ٹی وی۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک خبر امین لیاقت کی موت کا جو آج آیا ہے، جتنا یہ خبر افسوسناک اور حیران کن تھا، اتنا ہی حیران کن کچھ باتیں بھی اس کی موت کے حوالے سے سامنے آئی ہے، وہ آج آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو ہماری ذرائع سے ہمیں ملی ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ واقعہ، اس کی موت ہمارے لیے بہت سبق آمیز واقعہ ہے کہ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو کتنی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سب کچھ میرا ہے، میں ہی طاقتور ہوں، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی بھی ان کے کام نہیں آتا۔ ایک ایسا انسان جس کے 2 ملین یعنی 20 لاکھ فالوور ہو، جس کے 3 بیویاں ہو، جو مذہبی اسکالر ہو، جو اینکر ہو، جو پولیٹیشین ہو، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو ان کے ساتھ صرف ان کے اپنے 2 ملازمین ہوتے، وہ بھی انہوں نے پیسوں پر رکھے تھے، باقی اس کا رشتہ دار کوئی ان کے پاس نہیں تھا، اور چیپا کے رضاکار ان کے ساتھ صرف ہوتے ان کی لاش کو کندھا دینے کے لیے۔ تو اسی لیے ہمیں دنیا پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے تو سب اپنے ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب آنکھیں بند ہوتی ہے تو پھر کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ ابھی آتی اس کی موت کے حوالے سے جو حیران کن باتیں سامنے آئی ہے، 2-3 رپورٹیں ہمیں ملی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ امین لیاقت صاحب کا دروازہ بند تھا، روم کا دروازہ بند تھا، کٹکھٹایا جا رہا تھا، نہیں کھل رہا تھا، تو ملازمین نے پولیس کو بلایا۔ جب پولیس آئے، انہوں نے دروازہ توڑا، اور جب اندر داخل ہو گئے کمرے میں تو پولیس نے دیکھا کہ کوکین اور شراب کی بوتلیں پڑی تھی۔ یہ میں آپ لوگوں کو پولیس کی رپورٹ بتا رہا ہوں، جو پولیس کی انیشیل رپورٹ ہے کہ کوکین اور شراب کی بوتلیں پڑی تھی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی موت اوور ڈوز کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، یعنی کہ اگر اس کی بیوی ہوتی تو شاید اس کا موت واقع نہ ہوتی۔ موت کا وقت تو متعین ہے، لیکن ہم انسانی ذہن کے مطابق بات کرتے ہیں کہ اوور ڈوز کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ دوسری جو ہمیں ملی ہے، دوسری خبر وہ یہ ہے کہ ان کے ملازمین نے جو ابتدائی رپورٹ پولیس کو دیا ہے، اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے کہ رات سے اس کے سینے میں، امین لیاقت صاحب کو سینے میں تکلیف تھی، اور ظاہر سی بات ان کو پہلے سے دل کا مسئلہ تھا۔ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو ہاسپٹل پہنچا رہے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب نے انکار کیا۔ پھر جب آج ہم دروازہ کٹکھٹا رہے تھے، ان کو آواز دے رہے تھے، ان کو آوازیں دے رہے تھے، تو وہ رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے شور مچایا، پڑوسی آئے، تو ہم نے جب دروازہ توڑا، اندر داخل ہو گئے تو اس کی موت واقع ہوئی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، اور ہاسپٹل نے بھی یہ تصدیق کیا ہے کہ ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر صاحب کو پہنچایا گیا تو اس کی موت پہلے سے واقع ہو چکی تھی، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل پہنچایا ہے۔ لیکن یہ جو دوسری بات ہے، یہ بھی بہت جینون ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب انتہائی سٹریس میں تھے، ذہنی تناؤ کے شکار تھے، کیونکہ اس کی جو تیسری بیوی تھی دانیہ شاہ، جب عدالت پہنچ گئی اور ڈاکٹر صاحب سے طلاق مانگی، اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا کریکٹر اسیسینیشن شروع کیا، ان کی ویڈیوز لیک کیے، ان کو بدنام کیا، ان کی کردار کشی کی، اور ہم لوگ مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے، ویڈیوز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، سینڈ کر رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص جس کا نام 562 ترین لوگوں میں آیا ہو، جن کو دنیا میں مذہبی اسکالر طور پر جانا جاتا ہو، جو ایک اینکر ہوتا ہے، جو پولیٹیشنز ہوتا ہے، جس کے 2 ملین فالوور ہوتے ہیں، اگر آپ اس کی اسی طرح کریکٹر اسیسینیشن کریں تو لازم بات ہے اس کو ذہنی تناؤ تو آئے گا۔ تو وہ انتہائی ڈیپ سٹریس میں تھے، اس کی وجہ سے اس کی موت آج واقع ہو چکی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اور یہ بھی ایک جینون بات ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کو دل کا تکلیف تھا، لیکن ابھی اسٹریس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، تو اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو یہ 2 خبریں تھیں اس کی موت کے حوالے سے، لیکن ابھی مزید انکشافات بھی آنی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی گھر کو پولیس نے سیل کیا ہے، مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔